السلام علیکم، کیا حال ہیں آپ سب کے؟ مجھے نہیں پتا آپ لوگوں کو آواز آ رہی ہوگی نہیں آ رہی ہوگی. میں ٹریک پہ ہوں اس وقت اور آپ سے کرنی تھی ایک بڑی ہی مختصر سی بات. چلیں میں ٹریک سے ہٹ جاتی ہوں تاکہ کم از کم فریکوینسی جو ہے میری مختلف ہو جائے اسپیچ کی. اچھا جی، اہم بات یہ ہے کہ ایک تو ایسی کوئی آپ لوگ مجھے نظر لگاتے ہیں کہ جب میں کہتی ہوں کہ میں نے اب روٹین میں آنا ہے تو کچھ نہ کچھ ایسا ہو جاتا ہے کہ مجھے گیپ ڈالنا پڑتا ہے اپنے واک کے دوران. اچھا، اپنی ایک لائف کے اندر جب میں نے بات کی تھی سٹینڈ رکھنے کی تو وہ ڈک پتہ ہے کون سی تھی؟ یہ والی. اس کی چونچ کے ساتھ میں نے اپنا وہ لگایا تھا سٹینڈ، اینڈ دین آئی ڈیڈ اے لائیو. پرپل کلر کا میں نے سوٹ پہنا تھا قمیص شلوار، اور میں زمین پہ بیٹھی ہوئی تھی. اس لائیو کی بات کر رہی ہوں. اچھا جی، بات یہ ہے کہ تھوڑی سی طبیعت ڈاؤن تھی، بہت ساری مصروفیات تھیں، تو آئی واز انیبل ٹو کم فار واک. اور اسی چونکہ واک پر ہی آ کے آپ سے لائیو کرتی تھی اور رننگ پہ آ کے لائیو کرتی تھی تو وہ نہیں ہو پایا. جب وہ نہیں ہو پایا تو اٹ واز ویری ڈیفیکلٹ فار می کہ میں کوئی بھی اپڈیٹس جو ہے وہ ڈالتی. آج میں نے ایک اسپیسیفک بات کرنے کے لیے لائیو آئی ہوں. ایک تو آپ کو یہ اپڈیٹ دینی تھی، کوشش کروں گی کہ کروں لائیو، لیکن نہیں ہو پائے گی تو پھر پلیز ایکسکیوز می، بیکاز آئی تھنک یو آل ول اگری ود می کہ آپ کا جو کام ہے، آپ کی جو جاب ہے، یا آپ کا جو پرائمری فنکشن اکیڈیمیا کا ہے جس کے اندر بہت ساری چیزیں آتی ہیں، لکھنا آتا ہے، پڑھانا آتا ہے، اگر آپ کا وہ کمپرومائز ہو اپنے سوشل میڈیا کی وجہ سے تو پھر یہ بات صحیح نہیں ہے. بس اسی وجہ سے میں بیچ بیچ میں غائب ہو جاتی ہوں. اچھا جی، بات یہ تھی کہ ہمارے معاشرے میں جس چیز کو بہت ہی زیادہ مس پرسیو کیا جاتا ہے، آج میں نے اس موضوع کے اوپر بات کرنی تھی، اور وہ موضوع ہے کمپرومائز کا موضوع. جب بھی ہم کسی معاشرے میں بات کرتے ہیں کسی بھی کپل کی ڈیورس کا یا کسی ریلیشن شپ کے ختم ہونے کا، تو ہم کہتے ہیں کمپرومائز نہیں کیا ہوگا نا لڑکی نے. تو ہمارا سب سے پہلا ججمنٹ اس پہ یہ ہوتا ہے وداؤٹ نوئنگ دا ریئل کازز کہ اس لڑکی نے کمپرومائز نہیں کیا ہوگا. ویسے مجھے نہیں پتا، لیکن میں اس کمپرومائز کی ڈیفینیشن کو ضرور جاننا چاہتی ہوں کہ کمپرومائز کی ڈیفینیشن کیا ہے. چلے میں آپ کو اپنی ڈیفینیشن بتا دیتی ہوں، پھر آپ مجھے بتائیے گا کہ میری ڈیفینیشن میں اور لوگوں کی ڈیفینیشن میں کیا فرق ہے. ریلیشن شپس میں، شادی میں یا ریلیشن شپس میں جو کمپرومائز کی ڈیفینیشن میری ہے وہ یہ ہے، اگر جو بیوی ہے وہ کھانا بنا رہی ہے اور ہاؤس ہیلپ کوئی نہیں ہے تو مرد جو ہے وہ برتن دھو دے یا کھانا لگا دے. یہ ایک کمپرومائز ہے جو کہ عورتوں کو کرنا چاہیے اور مردوں کو بھی کرنا چاہیے. اچھا، اگر بیوی صبح اٹھ کر بچوں کو اسکول چھوڑنے جاتی ہے تو ہسبینڈ کو چاہیے کہ ان کو واپسی پہ لے لے، اگر وہ صبح نہیں اٹھ سکتا تو یہ ہو گیا سیکنڈ کمپرومائز جو بیوی کو بھی کرنا چاہیے اور ہسبینڈ کو بھی کرنا چاہیے. اگر بیوی بیمار ہے اور وہ نہیں کھانا بنا سکی یا اس کا دل نہیں کر رہا تھا اٹھنے کو، اس کی جسم میں درد تھی، تو شوہر اس کو چائے بنا دے، یہ ہے ایک کمپرومائز. یہ ہے وہ کمپرومائز جو کہ مردوں اور عورتوں کو کرنا چاہیے. اگر کوئی فیملی گیدرنگ ہے، وہاں مرد مصروف ہے اور اس کی جو بیوی ہے وہ اتنی مصروف نہیں ہے تو وہ وہاں چلے جائے اور اس کی ریپرزنٹیشن کر دے اس فنکشن میں، تو یہ ایک لڑکی کا، ایک بیوی کا کمپرومائز ہے جو اس کو ضرور کرنا چاہیے. اگر مرد جو ہے اس کی سیلری اس قابل نہیں ہے کہ وہ بہت لگژری کی لائف گزار سکے اور عورت بھی کمانا شروع کر دے، اور عورت چاہے کہ میں کنٹریبیوٹ کرتی ہوں اس کے اندر، لیکن کنٹریبیوشن بیسڈ آن ہر ول ہے، اس کی مرضی ہے، اس کی خواہش ہے، اس سے مانگا نہیں جا رہا، تو یہ بھی ایک عورت کا کمپرومائز ہے، بالکل ہونا چاہیے. تو یہ ہے ڈیفینیشن میری کمپرومائز کی. معاشرے کے اندر خواتین کو ایسے کمپرومائزز کر لینے چاہیے. اچھا، اب بات کرتے ہیں کمپرومائز، معاشرے کا کمپرومائز. معاشرہ کیسے دیکھتا ہے کمپرومائز کا ایک عورت کو، انلائک جو میں نے پہلے ڈیفینیشن بتائی ہے میری ڈیفینیشن کمپرومائز کی. معاشرہ کمپرومائز کی ڈیفینیشن ایسے دیکھتا ہے کہ اگر عورت کماتی ہے تو اس کو اپنا ATM ہی شوہر کو دے دینا چاہیے اور اس کو ساری تنخواہ شوہر کے ہاتھ میں جا کے رکھنی چاہیے اور اس سے جیب خرچ مانگنا چاہیے. انکریکٹ کمپرومائز جو ضلالت کی طرف لے کے جاتا ہے.
دوسرا, عورت گھر کے بھی کام کرے اور باہر کی جاب بھی کرے, اور اگر کوئی کام والی نہیں آئی تو کھانا بھی وہ بنائے, لگائے بھی وہ, اٹھائے بھی وہ. ضلالت والا کمپرومائز. اچھا, تیسرا, جس طرح میں نے بچوں کو چھوڑنے والی بات کی, اگر بچے جو ہیں وہ چھوڑ کے بھی وہ آ رہی ہے, پیرنٹس ٹیچر میٹنگ پہ بھی وہ جا رہی ہے, اور وہ ساتھ میں ان کو لے کے بھی آ رہی ہے, ہر طرح کی ان کی شاپنگز بھی وہ اکیلی کر رہی ہے. تیسری, ضلالت والا کمپرومائز. اچھا, چوتھا جو کمپرومائز, اگر ہمیشہ یہ رویہ ہے شوہر کا کہ اس نے جانا ہی نہیں ہے اپنی بیوی کے ساتھ کسی بھی اس کی فیملی کی گیدرنگ میں, اور اس سے ایکسپیکٹ کیا جانا ہے کہ وہی جائے اور وہی ہر جگہ ریپرزنٹیشن دے, ہر چیز کو وہی سوچے, کسی فنکشن کو کیسے بھگتانا ہے, کسی جگہ پہ کیسے پہنچنا ہے. چوتھا, ضلالت والا کمپرومائز. تو میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں, ہمارے پاکستانی معاشرے میں جو بریک اپس ہوتے ہیں یا ڈیورسز ہوتے ہیں وہ ضلالت والے کمپرومائز کو حد درجہ کرنے کے بعد ہوتے ہیں. تو اس لیے آسانی سے یہ نہیں کہہ دینا چاہیے کہ اس لڑکی نے کمپرومائز نہیں کیا ہوگا. تو یہ تھی آج کی چھوٹی سی بات. تو کمپرومائز کی ڈیفینیشن ضرور پوچھیں جب کوئی آپ کا پوٹینشیل ہسبینڈ یا پوٹینشیل جو بھی آپ کا فیونسی ہے وہ آپ سے کہتا ہے کہ جی عورت کو کمپرومائز کرنا چاہیے. بالکل کرنا چاہیے, لیکن ڈیفائن کر دیں کہ اس کا جو ڈیفینیشن آف کمپرومائز ہے وہ عزت کے اوپر بیس کرتا ہے یا ضلالت کے اوپر بیس کرتا ہے. تو اگر وہ ضلالت کے اوپر بیس کرتا ہے then you know what he is looking for. He is not looking for compromise. He is looking for ضلالت, full ضلالت, day to night ضلالت and continuous ضلالت. Anyway, یہ تھی آج چھوٹی سی بات آپ لوگوں سے کرنی تھی. Now I have to take another round and then I'll go back. Take care of yourself. اللہ حافظ.